اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ کہف کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آغاز کر رہے ہیں. اس سورت کے آغاز سے پہلے اس سورہ کا شان نزول اور اس کے متعلق اس کے فضائل میں جو حدیث حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اس کو آپ کے سامنے عرض کر کے پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کا آغاز کریں گے. اس سورہ کہف یہ مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حبشہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا. اور اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بارے میں ہم نے پیچھے جب سورہ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق پڑھا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو اس وقت بھی اس سورہ مبارکہ کا شان نزول جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. یہ سورۃ الکہف اصحاب کہف کا واقعہ اور روح کے متعلق اور حضرت ذوالقرنین کے متعلق یہ تینوں سوالات اہل مکہ نے ایک ہی مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھے تھے. اور یہ سوالات انہوں نے مکے کے یہودیوں کے مدینہ کے یہودیوں کے کہنے پر پوچھے تھے. مکے کے کافروں نے ایک وفد جو ہے وہ مدینہ پاک کی طرف روانہ کیا اور مدینہ کے یہودیوں سے کہا کہ چونکہ تمہیں پہلی کتابوں کا علم حاصل ہے لہذا ہمارے شہر میں جو ہے ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے، تو ہمیں کوئی ایسے سوال بتاؤ کہ ہم ان سے ان سوال پوچھیں اور وہ ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے سکیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں. تو انہوں نے ان تین سوالوں کے متعلق کہا تھا کہ ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے اور وہ شخص کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کی سیر کی تھی، اور تیسرا جو ہے وہ کون سے لوگ تھے جو زمین میں چلے گئے اور ان کا پتہ نہیں چلا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص ان تینوں سوالوں کے جواب دے گا تو پھر وہ اللہ کا سچا نبی ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام سے مکے کے کافر ان سوالوں کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں کل ان سوالوں کا جواب دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا. اس کو امام عبد الملک بن حشام نے بیان کیا السیرۃ النبویہ. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا. تو 15 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوالوں کے جواب حضور کے پاس نہ بھیجے. تو مکے کے کافر حضور علیہ السلام پر باتیں کرنے لگے، حضور کا معاذ اللہ مذاق اڑانے لگے. تو 15 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے کافروں کے ان سوالوں کا جواب جو ہے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس میں ایک سوال کا جواب روح کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ. یہ دونوں واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں جن کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول ہے اور اس کے مطابق حضور علیہ السلام نے اس سورت کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس حضور کے ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر یہ حضور کے صحابی تھے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک جانور تھا اور جب میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس جانور نے، گھوڑے کا ذکر ہے حدیث میں، بھدکنے اور اچھلنے لگا. تو صحابی نے
فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر جب نظر دوڑائی تو مجھے اور تو کچھ نظر نہ آیا، لیکن جب میں نے آسمان کو دیکھا تو میرے گھر پر ایک بادل چھایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس کو پڑھتے رہتے، کیونکہ یہ وہ سکینہ تھا جس کا نزول جو ہے تلاوت قرآن کے وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی جو ہے وہ سکینہ نازل کرتا ہے، سکون نازل کرتا ہے اور اپنی خصوصی رحمت کا نزول نازل فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لی تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور نسائی کے الفاظ یہ ہے کہ جس نے سورہ کاف کی 10 آیات کی تلاوت کی، اور حضرت صبان سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی تو اسے دجال سے حفاظت میسر ہوگی۔ پہلی پڑھ لی، آخری پڑھ لی، یا سورہ کہف کی کسی بھی 10 آیتوں کو پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنہ سے جو ہے اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح کی دوسرے حدیث پاک سورہ کہف کے ابتداء کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اول سے لے کر آخر تک سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے قدموں سے سر تک نور ہوگا، اور جس نے پوری سورہ کہف پڑھ لی تو اس سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک اللہ اس کے لیے نور ہی نور نازل فرمائے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے پاؤں کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک کا نور ملے گا، جو روز قیامت خوب چمکے گا، اور 2 جمعوں کے درمیان اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ سورہ کہف کی ہر جمعے کو تلاوت کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی برکت سے اللہ پاک ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعہ تک درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ سورہ کہف کی برکت سے ان کے اس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اسے اپنے پاس سے لے کر بیت اللہ شریف تک اللہ اس کو نور عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور جس کو امام آقا علیہ الصلوۃ اس کو سورہ کہف کے متعلق نظر کیا، جس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی وہ 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ ہوگا، اور اگر اس دوران دجال بھی نکلے گا تو وہ دجال کے بھی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت لے لیتا ہے اور وہ ہر تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سورہ کہف کو ہر جمعہ کو تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ یہ سورہ جمعہ کہف جو ہے یہ جمعہ کے دن کا یہ خصوصی وظیفہ ہے، یعنی جو ہی جمعے کا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے لے کر اور دوسری مغرب تک، جمعے کی مغرب تک کسی بھی وقت جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کی جائے تو جمعے کا یہ خصوصی وظیفہ ہے۔ جو شخص ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو نور عطا فرماتا ہے، جو قبر تک بھی جاتا ہے، جو محشر تک بھی جاتا ہے، جو بیت اللہ تک جاتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، پاؤں سے لے کر آسمان تک، یعنی ہر طرف اس کو اللہ کا نور جو ہے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو اس صورت کی یہ فضیلتیں تھیں، یہ برکتیں تھیں، تو اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورت کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔